اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. اس کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو ایک لمبے عرصے سے دعائیں کر رہا ہو اور کافی علاج و معالجے کے باوجود اب تک اس نعمت سے محروم ہو. اس نعمت کو پانے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی دعائیں کی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. اس دعا سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت سے نیک اولاد کی خواہش کرنا چاہیے. ہم اللہ سے اولاد تو مانگتے ہیں لیکن نیک کہنا بھول جاتے ہیں. جب انسان خود نیک ہوتا ہے تو نیک اولاد کی خواہش کرتا ہے. ہمارے پاس بیٹے موجود ہوں تو بیٹی مانگتے ہیں لیکن نیک بیٹی نہیں، اور اگر ہمارے پاس بیٹی موجود ہوں تو نیک بیٹا نہیں مانگتے، بس بیٹا دے دے. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاک اولاد عطا فرما، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. اس دعا کے اندر دو قابل غور بات ہے، ایک ہے من لدن کا، دوسرا انک سمیع الدعاء. من لدن کا مطلب ہے تو اپنی طرف سے مجھے اولاد عطا فرما. ایک نبی کا یہ عقیدہ ہے کہ تو اپنی طرف سے اولاد سے نواز دے، کیونکہ مخلوق کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے. اور دوسرا ہے انک سمیع الدعاء، یعنی تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. اس سے پتہ چلا آیت کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ دعا میں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست آپ اللہ سے پکاریں، اللہ کو پکاریں. اور انک سمیع الدعاء میں گریہ و زاری بھی ہے کہ تو ہی سننے والا ہے، کوئی اور سننے والا نہیں ہے. اسلامی بھائیوں، اولاد کی تربیت کب سے کرنی چاہیے؟ شریعت نے جس طرح سے والدین کے حقوق کو بیان فرما دیا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اسی طرح شریعت نے اولاد کے حقوق کو بھی بیان فرما دیا ہے اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا حکم دیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تربیت کی شروعات کب سے کریں، تربیت کی ابتدا کب سے کریں؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے کہ تربیت کب تک کریں، کتنے سال کا ہو جائے تو تربیت کریں؟ ان دونوں سوالوں کو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. پہلا سوال ہے کہ تربیت کی ابتدا کب سے کی جائے. لوگ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے، کچھ بڑا ہو جانے دیں اس کے بعد تربیت کریں گے. دوسرے سوال کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم نے پال پوس کے بڑا کر دیا، جوان کر دی، شادی کرا دی، اب ہم بری ذمہ ہو گئے. تو پہلا سوال ہے کہ تربیت کی ابتدا کب سے کی جائے، شروعات کب سے کی جائے. دوسرا سوال ہے کہ تربیت کب تک کریں. پہلے سوال کا جواب آپ سنیں. تربیت کی ابتدا اسی وقت ہو جاتی ہے جب ماں باپ بننے سے پہلے وہ میاں بیوی بنتے ہیں. اسی وقت ایک انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جس بیوی کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ دیندار اور نیک ہے یا نہیں. عورت بھی دیکھ لے کہ ہونے والا شوہر نیک اور دیندار ہے کہ نہیں. نبی کائنات علیہ السلام نے کہا اگر ایسے لڑکے کا رشتہ آپ کے یہاں آ جائے جس کا دین اور اخلاق آپ کو پسند ہو تو اپنی بیٹی کا نکاح فوراً کر دو ورنہ فتنہ فساد پھیل جائے گا. اسی طرح سے نبی کائنات علیہ السلام نے لڑکوں کو حکم دیا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب شادی کرو تو 4 چیزوں کو دیکھ لو، مالداری دیکھ لو، خوبصورتی کو دیکھ لو، حسب و نسب یعنی اچھے خاندان کو دیکھ لو. یہ نہیں کہا، بلکہ حدیث کا ایک عمومی معنی ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مقاصد کو لوگ سامنے رکھتے ہیں. کچھ لوگ حسن کو تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ مالداری، مال کے بھوکے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اچھا خاندان تلاش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دینداری کی وجہ سے شادی کرتے ہیں. تو تم لوگ کیا کرو؟ دیندار عورت کو ترجیح دو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا حسین و جمیل عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کر لو، اچھے خاندان والی عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کر لو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کسی عورت کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہوں، دینداری موجود نہ ہو، تو ایسی عورت سے شادی نہ کرو، کیونکہ جس دن انسان مالداری کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، اچھے حسب و نسب کی بنیاد پر ایک بے دین عورت کا انتخاب کرے، ایک دیندار عورت کو نظر انداز کر دے، سمجھ لو اپنی اولاد کے سلسلے میں سب سے پہلے غلطی وہاں کر رہا ہے، سب سے پہلے غلطی وہاں کر رہا ہے۔ کیونکہ نیک اولاد پانے کے لیے ضروری ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کرے اور خود بھی نیک ہو، اور جب ماں باپ نیک ہو، والدین نیک ہو، تو اس کا فائدہ بچوں کو ملتا ہے۔ دیکھیں رب کا قرآن کیا کہتا ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ حضرت خضر علیہ السلام گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر دینے کا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ دیوار گر رہی تھی اور میں نے اس دیوار کو فری میں ٹھیک کر دیا، سیدھی کر دی، کیونکہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، اور یہ دیوار جو ہے 2 یتیم بچوں کی ہے۔ اگر میں اس دیوار کو سیدھی نہ کرتا تو گاؤں والے اس خزانے پر قابض ہو جاتے اور اس خزانے کو لوٹ لیتے۔ یہ دونوں یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور یہ دونوں یتیم بچے ایسے ہیں کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، اس لیے میں نے سیدھی کر دی۔ تو باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو مل رہا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جائے تاکہ ان کے اولاد خوش رہ سکے، ان کی اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو مستقبل میں۔ لیکن رب ذوالجلال والاکرام یہاں ایک دوسری چیز بیان فرما رہا ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو نیک بناؤ، بینک بیلنس کی فکر نہ کرو، اپنے آپ کو نیک بناؤ، کیونکہ تمہاری نیکیوں کا فائدہ تمہاری اولاد کو ملے گا۔ ان دونوں یتیم بچوں کو خزانہ صرف اس لیے مل رہا ہے کیونکہ ان کا باپ بڑا نیک تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ آیت کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ نیکیاں نسل در نسل چلتی ہیں، نسلوں میں چلتی ہیں، متوارث ہوتی ہیں نیکیاں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے مستقبل میں خوش رہیں تو اپنے آپ کو نیک بنائیے، بینک بیلنس کی فکر مت کیجیے، کیونکہ آپ کا یہ نیک بننا آپ کی اولاد کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو نوافل کی ادائیگی کر رہے ہوتے، تہجد کی نماز پڑھتے، تو اپنے چھوٹے بچے کو اپنے سامنے سویا ہوا دیکھ کر کہا کرتے تھے، من اجلک یا بنی، یہ جو میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، نوافل کی ادائیگی کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے، یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ یہ وہی آیت ہے جو یتیم بچوں کے تعلق سے ابھی گزری۔ اس آیت کی تلاوت کرتے روتے ہوئے حضرت سعید بن مسیب کا بھی یہی حال تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور اپنی اولاد کی فکر ہونے لگتی ہے تو میں اور بھی زیادہ نمازیں پڑھنے لگتا ہوں، اور جب ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے تو ہم اور بھی زیادہ دین سے دور ہونے لگ جاتے ہیں۔ پہلے نماز پڑھتے تھے، اب نماز کو بھی چھوڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اولاد کی فکر ہو رہی، نہیں کمائیں گے تو کیا کھلائیں گے، ہمارے بچے کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے تھے، اب 15 گھنٹہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب تھا۔ پہلا سوال کیا تھا کہ تربیت کی ابتدا کب سے کی جائے؟ جواب کیا ملا؟ تربیت کی ابتدا اسی وقت ہو جاتی ہے جب ماں باپ بنتے ہیں، اس سے پہلے جب بیوی کا انتخاب کرتے ہیں اسی وقت دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسی ہے، نیک ہے، دیندار ہے کہ نہیں، یا شوہر جو ہے وہ نیک اور دیندار ہے کہ نہیں، اس کی سیرت اچھی ہے کہ نہیں۔ دوسرا سوال تھا کہ تربیت کب تک کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے پال پوس کے بڑا کر دیا، شادی کر دی، اب ہم بری الذمہ ہو گئے،
ذمہ داری ہمارے کندھوں سے اتر گئی. اس کا جواب بھی سنیں, رب کا قرآن دے رہا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. اپنی موت کے وقت پوچھا سارے بیٹوں سے کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو سارے بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے, اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے. یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ انسان کو آخری سانس تک اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہنا چاہیے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام پوری زندگی تعلیم و تربیت کرتے رہے, یہاں تک کہ جب آخری وقت آ گیا, آخری سانسیں چلنے لگی, اس دنیا سے جب رخصت ہونے کا وقت آ گیا, اس وقت بھی اپنی اولاد کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گی. انہیں یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ کہیں میرے مرنے کے بعد یہ دین سے پھر نہ جائیں, توحید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں, یہ فکر لگی ہوئی تھی. تربیت کرتے رہنا چاہیے, چاہے آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہوں. یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے, ان کے بچے بھی سب بوڑھے ہو گئے تھے, لیکن کیا فرق پڑتا ہے, ماں باپ کے لیے بچے بچے ہوتے ہیں. تو آخری سانس تک انسان کو اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہنا چاہیے. یہ دوسرے سوال کا جواب تھا. لیکن کیا ہم اور آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں, ان کی فکر کرتے ہیں؟ ہمیں صرف یہ فکر لگی ہوئی ہے پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا, ان کی پرورش کون کرے گا, ان کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا. ہماری جو فکر ہے ان کی دنیا تک محدود ہے, ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے, ان کے دین و ایمان کی فکر نہیں ہے. جبکہ اسی بات کا حکم رب ذوالجلال والاکرام نے دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کیسے بچائیں؟ اپنے آپ کی فکر ہو تب, اپنی آخرت کی فکر ہو تب, اپنے دین و ایمان کی فکر ہو تب, اپنے اہل و عیال کی آخرت کی فکر کریں, اپنے اہل و عیال کی دین و ایمان کی فکر ہو, تب ان کو ہم جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں, ورنہ نہیں بچا سکتے. پھر تربیت کا اگلا مرحلہ آتا ہے پیدائش کے بعد. جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے, گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی ہے, ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں, گھر والے خوش ہو جاتے ہیں, رشتہ دار خوش ہو جاتے ہیں, دوست احباب خوش ہو جاتے ہیں, اور اس خوشی کا احترام ہماری شریعت نے بھی کیا ہے. اسی خوشی کے اظہار کے لیے عقیقہ کو مشروع قرار دیا ہے. جب انسان کے اوپر خوشی کا موقع آتا ہے تو دوست احباب اس سے پارٹی چاہتے ہیں, مٹھائیاں چاہتے ہیں, اچھی دعوت چاہتے ہیں. تو شریعت نے اس کا خیال کیا کہ عقیقہ کرو, اپنے دوست احباب کو, اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ. اس خوشی کا احترام ہماری شریعت نے کیا ہے. نبی کائنات علیہ السلام کی حدیث ہے, کل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق رأسہ ویسمى. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا, ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی میں ہوتا ہے, لہذا 7ویں دن عقیقہ کرو, اس کا سر مڑاؤ اور اچھا نام رکھو. اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں 3 باتوں کا حکم ملا ہے. پہلی بات کا حکم عقیقہ کرو. جب تک بچے کا عقیقہ نہ ہو وہ گروی میں ہوتا ہے, اور گروی میں رکھی ہوئی چیز چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا قرض لوٹایا جائے. عقیقے کا فائدہ کیا ہوگا عقیقہ کرنے سے؟ عقیقہ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گروی سے باہر نکل جائے گا, اور یہ بچہ کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کرے گا. ایک صحیح روایت ہے, وہ بچہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے کہے گا,
کہ جب تک میرے موحد ماں باپ جنت میں داخل نہیں ہو جاتے میں بھی داخل نہیں ہوں گا۔ رب ذوالجلال والاکرام اس بچے کی یہ سفارش قبول فرما لے گا اور اس کے ماں باپ سمیت اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ عقیقہ کا فائدہ ہوا۔ اس حدیث کے ذریعے سے دوسری بات کا جو ہمیں حکم ملا ہے وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، اس کا سر مڈایا جائے، اور ایک دوسری روایت میں سر مڈانے کے بعد وہ جو بال نکلتا ہے اس بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ آپ اپنے دوست احباب کو پارٹی دے رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، عقیقہ کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، تو ایسے خوشی کے موقع پر اللہ کو نہ بھولو جس نے یہ نعمت سے تمہیں نوازا ہے، اسے نہ بھولو، صدقہ و خیرات کرو، اور غرباء اور مساکین کا حق ہے انہیں دے دو۔ اور تیسری بات کا جو ہمیں حکم ملا ہے اس حدیث کے ذریعے وہ ہے وَيُسَمَّا، اچھا نام رکھو۔ اچھا نام رکھو گے تو اچھا کام ہوگا، نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، برا نام رکھو گے تو برا کام ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ تاکید کی ہے کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں۔ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کو اچھے نام سے پکارا جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کو برے نام یا برے القاب سے پکارے۔ اسی لیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ تاکید کی ہے کہ اچھا نام رکھو۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے اس کا نام پوچھتے تمہارا نام کیا ہے، وہ بتاتا کہ میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، بڑے خوش ہوتے کہ بڑا پاکیزہ نام ہے، بڑا اچھا نام ہے، عمدہ نام ہے، بڑے خوش ہوتے۔ لیکن پوچھتے تمہارا نام کیا ہے، اگر وہ بے مقصد نام، اچھا نام نہ بتاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر، اس کا نام بدل کر کے اچھا نام رکھ دیتے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اچھا نام رکھنا چاہیے، نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ نام اچھا ہوگا تو کام اچھا ہوگا، اور نام برا رہا تو کام بھی برا ہو سکتا ہے۔ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے پہنچتا ہے، امیر المومنین میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، میرا بیٹا حق ادا نہیں کرتا، حسن سلوک سے پیش نہیں آتا ہے، ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کارندوں اور اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس لڑکے کو گرفتار کر کے لاؤ۔ گرفتار کر کے لایا گیا، اس لڑکے کو ڈانٹا اور کہا کہ تم اپنے والدین کا نافرمان ہو گئے ہو، تم اپنے باپ کی بات نہیں سنتے، تم اپنے باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ وہ لڑکا کہنے لگا امیر المومنین کیا اولاد کے کچھ حقوق ہیں میرے باپ کے ذمہ؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا وہ حقوق کیا ہیں؟ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا باپ کا یہ حق ہے کہ جب شادی کرے تو اچھی بیوی کا انتخاب کرے، بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اور پھر اسے قرآن کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے۔ جب اس لڑکے نے یہ سنا تو کہا اللہ کی قسم ہے امیر المومنین، میرے باپ نے کسی اچھی عورت کا انتخاب نہیں کیا شادی کے وقت، ایک باندی ہے جو کسی جنگ میں پکڑی گئی تھی اور اسے پکڑ کر کے لائی گئی تھی، اسے اپنی بیوی بنا لیا، اور پیدا ہونے کے بعد میرا کوئی اچھا نام نہیں رکھا، میرا نام جوال ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گندگی کا کیڑا۔ کیا میں گندگی کا کیڑا ہوں؟ اور قرآن کے ایک حرف کی بھی تعلیم نہیں دی ہے امیر المومنین، دین کی تعلیم نہیں دی میرے باپ نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور غصے سے بھڑک اٹھے اور کہا بھاگ جا یہاں سے، بھاگ جا، اٹھ جا، تم نے اپنے بچے کے حقوق ادا نہیں کیے اور آج اپنے بچے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اس سے پتا چلا کہ شادی کرو تو اچھی بیوی کا انتخاب کرو، بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کرو، سر مڈاؤ، اچھا نام رکھو، دین کی تعلیم دو، یہ اولاد کے حقوق ہیں۔ اگر ماں باپ یہ حقوق ادا نہیں کرتے تو یاد رکھیے یہ اولاد بڑی ہونے کے بعد آپ کے حقوق ادا نہیں کرے گی۔ تو یہ اس سے پتا چلا کہ اولاد کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر بچے کی پیدائش کے بعد والدین کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو سب سے بڑا حق ہے، اگر ماں باپ اس حق کو ادا نہ کریں تو کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، وہ حق ہے حق تربیت۔ اگر ماں باپ اپنے بچے کی اچھی تربیت نہ کریں
تو کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، کیونکہ بچہ پوری طرح سے ان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس کے ذہن کو موڑنا، اس کے رجحانات کو موڑنا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، اسے دین کی تعلیم دینا، اسے دین اسلام پر چلانا، سب کچھ ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور یہ بچہ جو ہوتا ہے نرم و نازک پودے کی طرح ہوتا ہے۔ نرم و نازک پودا اگر چھوٹا ہوتا ہے، اسے جو رخ دیا جائے وہ رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اس پودے کو اگر موڑ دیا جائے تو اسی طرح سے مڑا ہوا بڑھنے لگتا ہے، اور اگر اس پودے کو اگر سیدھا کر دیا جائے تو پودا سیدھا اگنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ اپنی مضبوطی کو پکڑ جاتا ہے۔ پھر وہ درخت جب اپنی مضبوطی کو پہنچ جائے تو اس کو ہم ٹیڑھا نہیں کر سکتے، اس کا تنا ٹوٹ سکتا ہے، اس کے ٹہنی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن وہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اگر بچپن میں اس کو نہ سدھارا جائے، بچہ اگر بڑا ہو جائے تو اسے وہ آپ کے اختیار سے نکل جاتا ہے۔ ماں باپ کی تربیت اتنا اثر رکھتی ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فطرت کو بدل دیتی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ماں باپ کی تربیت اتنا اثر رکھتی ہے کہ وہ فطرت کو بدل دیتی ہے۔ فطرت کیا ہے؟ کائنات کے چاہے کسی بھی کونے میں کوئی بچہ پیدا ہو، کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو، ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ ہیں جو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس دھرم کے ماننے والے ماں باپ ہوتے ہیں اسی دھرم کا ماننے والا یہ بچہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ماں باپ کی تربیت اتنا اثر رکھتی ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ آج ماں باپ یہ سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو انجینئر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، لائر بنا دیں، سائنٹسٹ بنا دیں، ہم کامیاب ماں باپ ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ بالکل غلط ہے، بالکل غلط خیال ہے، غلط سوچ ہے۔ آپ انہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لائر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، IAS آفیسر بنائیں، فوج میں بھرتی کریں، ضرور کریں۔ ان کی آج ہمارے دیش کو ضرورت ہے، خود ہمارے مسلم سماج کو ضرورت ہے۔ مسلم معاشرے میں کوئی اچھا مسلم ڈاکٹر نہیں ملتا۔ مسلمانوں کو اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے غیر مسلم وکیلوں کو ہائر کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی اچھا وکیل نہیں ہے جو مسلمانوں کی ترجمانی کر سکے۔ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو اسلاموفوبیا آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، مسلمان اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس آج نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کوئی میڈیا ہاؤس نہیں ہے، نیوز چینل نہیں ہے، کوئی نیوز پیپر نہیں ہے۔ مسلمان آج پچھڑا ہوا ہے تو صرف تعلیم کی وجہ سے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، دینی تعلیم ہی حاصل کرنا فرض نہیں ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے، لیکن یاد رکھیں ڈاکٹر بنانے سے پہلے ایک اچھا مسلمان بنائیں، انجینئر بنانے سے پہلے ایک اچھا مسلمان بنائیں، لائر بنانے سے پہلے ایک اچھا مسلمان بنائیں۔ دین کی تعلیم انہیں دیں، دین کا اور توحید کا درس انہیں دیں۔ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، انجینئر کیوں نہیں بنایا، لائر کیوں نہیں بنایا، لیکن یہ سوال ضرور کرے گا دین کی تعلیم کیوں نہیں دی، توحید کا درس کیوں نہیں دیا، دین پر چلنے والا کیوں نہیں بنایا۔ کوئی بچ نہیں سکتا ان سوالوں سے۔ پھر تربیت کا اگلا مرحلہ آتا ہے کہ بچوں سے محبت کی جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تک بچوں سے محبت نہیں کی جا رہی تھی، بچہ چھوٹا تھا، نہ سمجھتا، چاہے کتنا بھی پیار محبت کرو وہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن اب ذرا سمجھدار ہو گیا بچہ تو اس سے لاڈو پیار کیا جائے، اس سے لاڈو پیار کیا جائے، محبت کیا جائے، لیکن بیجا لاڈو پیار نہ ہو، حد سے زیادہ محبت نہ ہو، اور بات بات پر انہیں ڈانٹے ڈپٹے نہیں، گالی گلوچ نہ کریں، بد دعائیں نہ دیں۔ یہ دونوں رویے انتہائی خطرناک ہیں۔ بچوں سے بیجا لاڈو پیار، بے انتہا محبت اور بے رخی، بے توجہی، بچوں پر دھیان نہ دینا، یہ دونوں رویے انتہائی خطرناک ہیں۔ محبت کریں لیکن ایک دائرے میں رہ کر کے۔ دیکھیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لپک کر کے پکڑ لیتے، کہتے کہاں بھاگے جا رہا ہے، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی گود میں بٹھا لیتے، پھر اپنے نواسے حضرت حسن بن علی کو بلاتے، ادھر آ، پھر ان دونوں بچوں کو گود میں بٹھا لیتے، ایک ران میں مجھے، ایک ران میں اپنے نواسے کو، اور پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کو اس طرح سے دبوچتے تھے اور دباتے تھے اور دعائیں دیتے تھے، اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، اے میرے پروردگار ان دونوں بچوں پر رحم کر، میں بھی رحم کرتا ہوں۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ بچوں پر رحم کرنا چاہیے، بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، بچوں کو مارنا نہیں، دھمکانا نہیں چاہیے۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی پر اگر آپ بچوں کو ڈانٹیں گے تو آٹومیٹک وہ بچہ جھوٹ بولے گا۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بچے سے غلطی ہو گئی، آپ بات بات پر ڈانٹ رہے ہیں، بددعائیں دے رہے ہیں، یہیں آ کے مرنا تھا ادھر جا کے مر، الٹی کھوپڑی کہیں کا، دماغ نہیں ہے، بھیجا نہیں ہے تمہارے اندر، جا ادھر جا مر، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بچوں کو بددعائیں نہیں دینا چاہیے، شفقت کرنا چاہیے، رحم کرنا چاہیے اور رحمت کی دعائیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں لے کر کے نماز کے لیے آ جاتے تھے، نماز پڑھتے گود میں رکھ کر کے، اللہ اکبر۔ جب رکوع یا سجدہ کرنا ہوتا تو گود سے اتار دیتے، اور جب کھڑے ہوتے تو پھر سے گود میں اٹھا لیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل تو واقع نہیں ہوا۔ آج بہت سارے لوگوں کو بچوں سے چڑ ہوتی، کوئی بچہ مسجد میں آ جائے اپنی لال لال آنکھیں دکھانے لگتا، سمجھتا ہے میری نماز میں خلل ڈالے گا۔ بچوں پر شفقت کرنا چاہیے، انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے، پیار سے اپنے بغل میں کھڑا کیجیے، آپ کو دیکھ دیکھ کر کے وہ سیکھ رہا ہے۔ بچے کے اندر سنجیدگی نہیں ہوتی ہے، شرارتی ہوتے ہیں بچے ذرا، تو بچوں سے محبت کرنی چاہیے، اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے، بددعائیں نہیں دینا چاہیے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا چاہیے۔ جب انسان خود اپنے لیے دعا کرتا ہے تو پھر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار تو مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ جب انسان خود نماز پڑھتا ہے، جب انسان خود نیک ہوتا ہے تو نیک اولاد کی خواہش کرتا ہے، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بھی نمازی ہو۔ جب انسان خود کو بھول جائے، خود کے بارے میں دعا نہ کرے، خود کو نیک نہ بنا سکے، وہ اپنی اولاد کو کیسے نیک بنا سکتا ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا چاہیے، بددعائیں نہ دو۔ ماں باپ کی دعا، ہر دعا اور ہر بددعا قبول ہوتی، یاد رکھیں۔ بات بات پر جو اپنے بچوں کو بددعا نکالتے ہیں ان کے خلاف، یاد رکھیں ہر دعا اور ہر بددعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو اپنی دعا کے ذریعے سے جو چاہے بنا سکتے ہیں، اپنی دعا کے ذریعے سے انہیں عالم دین بنا سکتے ہیں، اپنی دعا کے ذریعے سے انہیں ڈاکٹر اور انجینئر بنا سکتے ہیں، انہیں لائر بنا سکتے ہیں، سائنٹسٹ بنا سکتے ہیں، IAS آفیسر بنا سکتے ہیں، جو چاہے بنا سکتے ہیں اپنی دعا کے ذریعے سے۔ آپ کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، والدین کی دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا۔ تو والدین کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ آپ اس حدیث پر یقین کریں اور دعا کریں، اور جو چاہیں آپ اپنی اولاد کو بنا سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچپن میں تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بچے کی تربیت اور پرورش اور تعلیم و تربیت کی پوری ذمہ داری ماں پر آ گئی۔ ابھی چند دن گزرے ہوئے تھے کہ ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اس عورت کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا۔ ایک بڑا صدمہ تھا شوہر کے انتقال کا، اب ایک اور صدمہ آ گیا کہ بچے کی بینائی چلی گئی، آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دیا، علاج کرایا، کہا کہ آنکھ کی روشنی آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کے ڈاکٹروں سے مایوس ہو گئی، لیکن ایک ڈاکٹر ہے جسے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگی، اور رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرتی رہی۔ اور ایک دن آیا، ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے اسی مصلی میں سو گئی، نیند آ گئی، اور
خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور خوشخبری دی کہ آپ کے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنے کی وجہ سے آپ کی اولاد کے تعلق سے آپ کے رب نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ صبح اٹھ کے دیکھا کہ بچے کی آنکھوں میں روشنی آ چکی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی روشنی اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ تاریخ کبیر ایک کتاب ہے، اس پوری کتاب کی تحریر انہوں نے دن کے اجالے میں نہیں بلکہ روشنی میں نہیں بلکہ چاندنی رات میں اور چاند کی روشنی میں انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی، تاریخ کبیر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ماں کی دعا کا نتیجہ ہے اور ماں کی دعا کا اثر ہے، اور اس سے ماں کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے ماں نے کیسی تربیت کی کہ بیٹا امام بخاری بن گیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ امام بخاری کون ہے۔ رب کے قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام اور مرتبہ حاصل ہے تو صحیح بخاری کا، جس کا درس آپ شاباش سنتے ہیں۔ تو ماں کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے کیسی تربیت کی بیٹا امام بخاری بن گیا۔ بس تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تربیت اولاد کے تعلق سے مزید باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں رب الجلال والاکرام تو ہمیں صحیح معنوں میں اولاد کی صحیح اور سچی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب الجلال والاکرام تو ہمیں نیک بنا دے، ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ اے رب الجلال والاکرام تو ہمیں نماز کا پابند بنا، ہماری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اے رب الجلال والاکرام ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق دے، اور ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں رب الجلال والاکرام تو ان کی مغفرت فرما۔ اور اے رب الجلال والاکرام اس دنیا سے بڑے بڑے علماء اکرام اٹھے جا رہے ہیں تو ان کا ہمیں نعم البدل عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔